ناظرین، اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان کی اصل قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب ضمیر بیچنا آسان ہو اور ایمان پر قائم رہنا مشکل۔ وبا کے ان کٹھن دنوں میں جب پورا شہر ایک انجانے خوف کے سائے میں سسک رہا تھا، ایک ہولناک طوفان جنم لے رہا تھا۔ گلیاں سنسان تھیں مگر دکانوں کے بند شٹروں کے پیچھے ذخیرہ اندوزی کا مکروہ بازار گرم تھا۔ جب انسانیت آکسیجن کے لیے تڑپ رہی تھی، کچھ لوگ غریب کی تھالی سے آخری روٹی چیننے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اسی گہما گہمی میں ایک چھوٹا دکاندار اسلم ایک ایسے فیصلے کے سامنے کھڑا تھا جو یا تو اسے وقتی طور پر امیر بنا سکتا تھا یا اسے رہتی دنیا تک سرخرو۔ کیا ایک غریب دکاندار کی ایمانداری اس کے خاندان کو فاقوں سے بچا پائے گی، یا اس کا یہ فیصلہ اس کی نسلوں کی تقدیر پر اثر انداز ہوگا؟ آج کی کہانی اردو کی محض ایک اخلاقی داستان نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنا عکس دیکھنا ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما اور 20 سال بیت گئے۔ آج احمد، جو کبھی اس چھوٹی سی دکان میں خالی ریک صاف کرتا تھا، آج شہر کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے۔ آج اس کے سامنے شہر کے بڑے بڑے تاجر ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، مگر احمد کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو صرف خودداری اور سچائی سے آتی ہے۔ ایک شام جب احمد اپنے بوڑھے والد اسلم کے پاس بیٹھا تو اس نے کہا، ابا، لوگ پوچھتے ہیں کہ میں اس نظام میں اتنا مضبوط کیسے رہتا ہوں، اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ میرے باپ نے مجھے دولت جمع کرنا نہیں، ضمیر کی حفاظت کرنا سکھائی تھی۔ یہ بات سن کر اسلم کی آنکھوں میں وہ سکون آ گیا جو شاید اربوں روپے دے کر بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی قربانی نے نہ صرف اس کے بیٹے کو کامیاب بنایا بلکہ اسے وہ عزت دی جس کے سامنے دنیا کا ہر خزانہ ہیچ ہے۔ جب وبا نے پیر پسارے تو منڈیوں سے سامان غائب کر دیا گیا۔ اسلم کی دکان کے سامنے سے روزانہ سیٹھ ناصر کی قیمتی گاڑی گزرتی تھی۔ سیٹھ ناصر نے شہر کے 3 بڑے گودام بھر رکھے تھے۔ وہ اسلم پر ہنستا اور کہتا، اسلم میاں، یہ وقت نیکی کا نہیں، کمانے کا ہے۔ مال چھپا دو، کل یہی چینی اور تیل دگنی قیمت پر بکے گا۔ تم پاگل ہو جو آج کے ریٹ پر بیچ رہے ہو؟ اسلم خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ ایک دوپہر ایک بوڑھی عورت آئی جس کے لرزتے ہاتھوں میں ایک خالی بوتل تھی۔ بیٹا، بچوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا تیل دے دو۔ اسلم کے پاس آخری کنستر بچا تھا۔ وہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ مال ختم ہو گیا تاکہ اسے کل مہنگا بیچے، مگر اس نے کنستر کھولا اور پوری بوتل بھر دی۔ احمد یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے سیکھ لیا کہ رزق صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، دعائیں لینے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پھر وہ رات آئی جب اسلم کا ایمان لرز اٹھا۔ احمد کی طبیعت بگڑ گئی، اسے تیز بخار تھا۔ ہسپتال بھرے ہوئے تھے اور ادویات بلیک میں بک رہی تھیں۔ اسلم کی جیب خالی تھی۔ اس کی بیوی نے روتے ہوئے کہا، اسلم، احمد کی جان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں۔ اگر آپ دکان سے ایک کنستر مہنگا بیچ دیں تو ہم اس سے دوا دلا سکیں گے۔ اسلم کے سامنے 2 راستے تھے، باپ کی محبت یا اللہ کا خوف۔ اس نے مصلی بچھا لیا۔ اس نے سودا نہیں کیا، اس نے دعا چنی۔ اس نے گھر میں موجود دوا بچے کو کھلائی اور پوری رات رو رو کر اپنے رب سے فریاد کرتا رہا، اے مالک، میں نے تیرے بندوں کا حق نہیں مارا، تو بھی میرے بچے کی زندگی بچا لے۔ صبح ہوتے ہی احمد کا بخار ٹوٹنے لگا۔ ڈاکٹر نے آ کر حیرانی سے کہا، اسلم، یہ دوا کے ساتھ ساتھ کسی کی سچی دعا کا بھی اثر ہے۔ اسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جہاں پیسہ ناکام ہوتا ہے وہاں اللہ کے بندوں کی دعائیں کام آتی ہیں۔ قدرت کا انصاف بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ سیٹھ ناصر، جس نے شہر کے 3 بڑے گوداموں میں غلہ چھپا رکھا تھا تاکہ لوگ بھوک سے تڑپیں اور وہ قیمتیں بڑھائے، ایک رات قدرت کی پکڑ میں آ گیا۔ اچانک ہونے والی غیر معمولی بارشوں نے شہر کے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا۔ اگلی صبح جب منڈی کھلی تو منظر عبرت کا نمونہ تھا۔ سیٹھ ناصر کے گوداموں سے ٹنوں کے حساب سے گلا سڑا آٹا اور بھیگی ہوئی چینی نالیوں میں بہہ رہی تھی۔
وہ مال جو ہزاروں لوگوں کا پیٹ بھر سکتا تھا اب کیچڑ بن کر بدبو پھیلا رہا تھا۔ سیٹھ ناصر وہاں کھڑا اپنی برباد ہوتی دولت کو دیکھ کر زارو قطار رو رہا تھا، مگر وہ مال اب جانوروں کے کھانے کے لائق بھی نہیں رہا تھا۔ ذخیرہ اندوز یہ سمجھتا ہے کہ وہ رزق روک رہا ہے، حالانکہ وہ صرف اپنے گناہوں کا ڈھیر جمع کر رہا ہوتا ہے جو ایک دن اسی کو دفن کر دیتا ہے۔ اسلم نے دور کھڑے یہ منظر دیکھا اور ایک لمبی سانس لی۔ اس نے جان لیا کیوں حرام کی بنیاد پر کھڑی دیواریں ایک ہی بارش کی مار ہوتی ہیں۔ مگر اس سے بڑی بھی سزا تھی۔ سیٹھ ناصر کے اپنے بیٹے اس کی دولت کے لیے آپس میں لڑتے تھے، اسے کوئی پانی پلانے والا نہ تھا۔ اسلم نے سن رکھا تھا کہ سیٹھ کے گھر میں پیسہ تو تھا مگر عزت رخصت ہو چکی تھی۔ اس کے بچے اسے بوڑھا کباڑی کہتے اور اس کے مرنے کا انتظار کرتے تاکہ جائیداد بانٹ سکیں۔ ذخیرہ اندوزی سے تجوریاں تو بھری جاتی ہیں مگر اولاد کے دل باپ کی عزت سے خالی ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلم کی ایمانداری نے اس کے گھر کو وہ وقار دیا جو سونے چاندی سے نہیں ملتا۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کو فاقے میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے دیکھا، جس سے ان کے اندر وہ خودداری پیدا ہوئی کہ انہوں نے محنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ احمد نے دیکھ لیا تھا کہ باپ کی مفلسانہ ایمانداری دراصل شاہانہ سکون کا دوسرا نام ہے۔ برکت کا یہ سفر شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ لیا۔ اسلم کا چھوٹا سا کاروبار آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، لوگ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اسلم کا ترازو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ نے اسے وہاں سے دیا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ آج اسلم کا بڑھاپا اپنے پوتوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزر رہا ہے۔ اسی برکت نے احمد کو وہ تعلیم اور حوصلہ دیا کہ وہ آج شہر کا سب سے بڑا افسر ہے اور خوشحال زندگی ہے۔ قربانی آپ کو فقیر نہیں بناتی بلکہ قدرت کو آپ کا قرض دار بنا دیتی ہے، اور قدرت ہمیشہ سود سمیت لوٹاتی ہے۔ دوستو، اسلم اور سیٹھ ناصر کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی صرف ایک معاشرتی برائی نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ اگر آپ اسلم کی جگہ ہوتے تو کیا آپ وقتی فائدے کو چنتے یا اس مستقل سکون کو جو ایمانداری سے ملتا ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کے نزدیک بھی ضمیر کی قیمت کسی بھی دولت سے بڑھ کر ہے؟ اگر آپ کو قصہ مختصر کی یہ سبق آموز اخلاقی کہانی پسند آئی ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ہر اس شخص کے ساتھ شیئر کریں جو سمجھتا ہے کہ شارٹ کٹ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ یاد رکھیں، جو آپ بانٹتے ہیں وہی آپ کے پاس رہتا ہے، باقی سب تو یہیں رہ جاتا ہے۔